اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف کریمہ سعدی پڑھ رہے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم کریمہ سعدی کے 38ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ ہم جو بیان پڑھ رہے تھے اس کا عنوان ہے در صفت طاعت و عبادت۔ اس کے 2 لیکچر آپ سماعت کر چکے، آج اس کے ہم تیسرے حصے میں حاضر ہیں۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر آج کے سبق کی طرف۔ توجہ کے ساتھ آپ اسکرین کے اوپر آج کا سبق دیکھیں۔ آج کا پہلا اور مجموعی طور پر 5واں شعر ہے: ز طاعت نہ پیچد خرد مند سر، ز طاعت نہ پیچد خرد مند سر، کہ بالا طاعت نہ باشد ہنر۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل مند عبادت سے سر نہیں پھیرتا، عقل مند انسان عبادت سے سر نہیں پھیرتا۔ کیوں کہ بالا طاعت نہ باشد ہنر، کیونکہ عبادت سے بہتر کوئی کام نہیں، عبادت سے بہتر کوئی ہنر نہیں، کوئی کام نہیں۔ تو پہلے آپ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ نہ پیچد، نہ پیچد کا معنی نہیں پھیرتا، یہ پیچیدن مصدر سے فعل مضارع منفی معروف کا صیغہ ہے، نہ پیچد نہیں پھیرتا، واحد غائب کا صیغہ ہے نہ پیچد۔ آگے لفظ آیا خرد مند کا معنی عقل مند، سر کا معنی سر، بالا، بالا کا معنی بلند، بالا کا معنی بلند، نہ باشد نہیں ہوتا، نہ باشد نہیں ہوتا، ہنر کا معنی کام، ہنر کا معنی کام۔ اب دیکھیں، ز طاعت نہ پیچد، عبادت سے نہیں پھیرتا، خرد مند عقل مند، سر کا معنی سر، یعنی عقل مند اپنے سر کو عبادت سے نہیں پھیرتا، یعنی عبادت سے منہ نہیں موڑتا، ہمہ وقت وہ عبادت میں مشغول رہتا ہے، مصروف عبادت رہتا ہے، وہ کبھی بھی عبادت کو ترک نہیں کرتا، عبادت سے سر کو نہیں پھیرتا۔ جب بھی کوئی عبادت کا وقت ہوتا ہے تو اپنے وقت پر عبادت کو بجا لاتا ہے، عقل مند عبادت سے سر کو نہیں پھیرتا۔ کیوں کہ بالا طاعت نہ باشد ہنر، کیونکہ عبادت سے بلند، طاعت سے بلند، فرما برداری سے بلند، بندگی سے بلند کوئی ہنر نہیں، کوئی کام نہیں۔ کہ بالا طاعت نہ باشد ہنر، کوئی ہنر نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں ہوتا۔ کس سے بلند؟ عبادت سے بلند۔ کہ بالا طاعت نہ باشد ہنر، کیونکہ عبادت سے بلند، طاعت سے بلند کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو چلتے ہیں آج کے دوسرے اور مجموعی طور پر 6 شعر کی طرف۔ آج کا دوسرا شعر ہے: بآب عبادت وضو تازہ دار، بآب عبادت وضو تازہ دار، کہ فردا ز آتش شوی رستگار، کہ فردا ز آتش شوی رستگار۔ آپ فرماتے ہیں کہ عبادت کے لیے وضو تازہ رکھ، عبادت کے لیے وضو تازہ رکھ، تاکہ کل بروز قیامت تو آگ سے چھٹکارا پائے، تاکہ تو کل بروز قیامت آگ سے چھٹکارا پائے۔ تو پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیں، پھر ہم اس شعر کو سمجھتے ہیں۔ آب کا معنی پانی، آب کا معنی پانی، یہاں عزت اور تکریم کے معنی میں ہے، عزت اور تکریم کے معنی میں ہے۔ دار کا معنی تو رکھ، یہ داشتن مصدر سے فعل امر کا صیغہ ہے، داشتن سے دارت مضارع آتا ہے، اور دار فعل امر کا صیغہ آئے گا اور شروع میں میم لگائے تو مدار یہ فعل نہیں کا صیغہ بن جائے گا، مدار تو نہ رکھ، تو یہ دار یہ فعل امر کا صیغہ ہے۔ فردا، فردا کا معنی کل، آتش کا معنی آگ، شوی کا معنی تو ہو یا تو ہوگا یا تو ہوتا ہے، ان معنی میں یہ آتا ہے، تو یہاں معنی کریں گے تو ہوگا۔ شدن مصدر سے یہ فعل مضارع واحد حاضر کا صیغہ ہے شوی، شدن سے شود مضارع آتا ہے، شود، شوند، شوی، شوید، شوم، شویم، تو یہ ہے شوی فعل مضارع واحد حاضر کا صیغہ۔
रुस्तगार का माना छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। तो अब इस शेर को समझें। बआब इबादत, इबादत के पानी से, लफ्ज़ी तर्जमा यूं होगा इबादत के पानी से, वुजू ताज़ा कर, वुजू ताज़ा रख, वुजू ताज़ा रख। लेकिन यहाँ ताज़ीम और तकरीम के माने में है आब, आप ताज़ीम और तकरीम के माने में है। तो यूं तर्जमा करेंगे कि इबादत की ताज़ीम और तकरीम के लिए वुजू ताज़ा कर, वुजू ताज़ा कर। जब भी इबादत का वक्त हो तो उसके लिए ताज़ा वुजू कर, उसके लिए ताज़ा वुजू कर। बआब इबादत वुजू ताज़ा दार। लफ्ज़ी तर्जमा अगर करेंगे तो यूं माना होगा कि इबादत के पानी से, बआब इबादत, इबादत के पानी से वुजू ताज़ा दार, वुजू ताज़ा रख। लेकिन जहां हम मुरादी माना करेंगे, जो मकसूद इबारत है और जो मतलूब है, बआब इबादत, इबादत की ताज़ीम व तकरीम के लिए वुजू ताज़ा दार, हमेशा ताज़ा वुजू कर, ताज़ा वुजू कर या ताज़ा वुजू रख। के फरदा से आतिश, फरदा कहते हैं कल को, कि फरदा से आतिश, ताकि कल यानी बरोज़े क़यामत तो आग से, जे आतिश आग से, शवी हो जाए, रुस्तगार छुटकारा पाने वाला, ताकि कल बरोज़े क़यामत तू आग से छुटकारा पाने वाला हो जाए। तो इबादत की ताज़ीम कर, इबादत की तकरीम कर, वुजू ताज़ा कर, हमेशा बावुजू रहने का आदी बन, ताकि कल बरोज़े क़यामत तू आग से छुटकारा पाने वालों में से हो जाए, ताकि तू कल बरोज़े क़यामत आग से छुटकारा पाए। तो उम्मीद है कि अच्छे तरीके से आज का सबक भी आपने समाप्त किया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।